نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آية number 220. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا مؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ترجمہ: ارے مجھے پھر بتانا میرے پیچھے سے آوازیں تو نہیں آ رہی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اصلاح کرنا لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے وَإِنْ اگر تو خالطہم تم ملا لو انہیں فإخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے واللہ اللہ یعلم وہ جانتے ہیں المفسد فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے ولا اور اگر شاء چاہتا اللہ لأعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم بہت زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پر جس طرح سے ہم لوگوں کے پیچھے وہ مال کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ کیسے مال اللہ تعالیٰ کے نام میں خرچ کیا جائے تو وہ جو مال زیادہ ضرورت ہے، تو اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ صلح رحمی کا خیر والا معاملہ کیا جائے۔ اگر تو تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو بہتر ہے، یعنی کہ بعض دفعہ جیسے اگر یتیم ہے ان کا مال ہے تو ان کے مال کو کس نیت کے ساتھ آپ یوز کر رہے ہو وہ کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ جیسے یہاں پر پھر آتا ہے کہ وہ ان کا جو مال اس طرح سے کنزیوم کر سکتے ہیں کہ ان کے بزنس میں یوز کر کے اور پھر ان کو اس کا فائدہ بھی پہنچائے۔ اور دوسری کنڈیشن وہ آتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس خود نہیں ہے ان یتیموں کی پرورش کرنے کے لیے، تو اس میں بہت سارے ایکسیپشنل کیسز آتے ہیں، مگر اس میں کیا ہے کہ انسان کی نیت کاؤنٹ کری ہوتی ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ ان کا کام کر رہا ہے۔ فساد کی نیت سے نہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنا اور کسی کا مال ناحق کھا لینا، وہ آ جائے گا مفسدین میں سے۔ تو اس طرح سے ان کا مال جو اصلاح کی نیت سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے بھائی ہیں، نہیں تو اگر فساد کی نیت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز الحکیم بہت زبردست حکمت والا ہے۔
پھر آگے آتا ہے ولا اور نہ تم کی ہو تم نکاح کرو مشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں۔ مسلمان مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے تب تک ایمان نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی۔ ولا امتن اور البتہ لونڈی مومنتن مومنہ خیرن بہتر ہے من المشرکات مشرکہ عورت سے ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، اگر تو مشرکہ عورت تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک لونڈی مگر مومنہ ہو اس سے نکاح کر لو۔ ولا تنکیحو اور نہ تم نکاح کرو مشرکینہ مشرک مردوں نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئے۔ اچھا یہاں پہ نا تم نکاح کر کے دو تو اٹ مینس کہ مرد جو ہے وہ خود سے نکاح کر سکتے ہیں، لائک ان کو کسی ولی کی نہیں ضرورت ہوتی، تو اس لیے کہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، لیکن یہاں پر نہ تم نکاح کر کے دو کہ اب یہ مردوں نہیں مطلب مرد ہی اپنی بیٹیوں کے جو بہنوں کے ولی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ تم اپنی جو مومنہ عورتیں ہیں ان کا نکاح مشرک مردوں کو نہ کر کے دو۔ وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام مومن مومن خیر بہتر ہے من المشرکہ مشرکن مشرک مرد سے، مشرک مرد سے کون بہتر ہے؟ مومن غلام۔ اور وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں، اولئک یہی لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں النار طرف آ کے، جو مشرک لوگ ہیں ان سے نکاح کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا کام غلط ہے، تو یہ آپ کو آپ کی نسل کو آگ کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ اعلیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کے بھی اذنی اپنے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے کہ اس کو جنت دے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کو بخشش دے۔ وَيُبَيِّنُ اور واضح کرتے ہیں آیات ہی آیات اپنی للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ جب جیسے پچھلی آیت میں یتیموں کا خیال کرنے کا ذکر آیا نا، اس آیت میں ان کے مال کے ساتھ بھی خیال رکھنے کا کہا گیا نا، یہ جو پچھلے تھے یہ مال پہ تھی آیت، تو بچے کی دیکھ بھال کے لیے اس سوری مال نہیں، یہاں پہ ماں کا ذکر ہے بٹ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، نکاح میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یتیموں کا خیال آیا تو وہاں پر اب ماں کا ذکر آیا، یہاں پہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے اس کو ماں سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان سے نکاح کا حکم ہوا، مگر وہ مشرک ہوں تب نہیں کر سکتے ان یتیم بچوں کی ماں سے، کیونکہ جو نکاح ہے نا وہ لڑکا لڑکی کے درمیان اللہ اور بندگی کی گواہی کے بعد طے پاتا ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے لوگوں کا آپس میں۔ اس کے ارکان کی اگر بات کریں جو چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ سب سے پہلے یہ کہ ولی یعنی کہ لڑکی کا باپ، وسی یعنی اس کے قریب ترین لڑکے کے گھر والوں میں سے، اس کو کہیں گے جو ولی لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے اور وسی ہوتا ہے لڑکوں کے گھر والوں کی طرف سے، یا پھر حاکم وقت میں سے جو لائک اس کے بھی کوئی بھی ریفرنس، یا پھر جو کیا کہتے ہیں اس کو عدالت میں پہلے ہوتے تھے قاضی، قاضی تو ان کا وہ مرد کی طرف سے کافی ہوتے ہیں۔ اور عورت کا نکاح اس کے ولی یا خاندان کی سمجھدار آ، مرد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ سمجھدار نہیں ہے یا عقل نہیں ہے یا پھر وہ ہے نہیں، تو پھر اس کے بعد پھر اس کی فیملی میں سے اگر اس کا بھائی ہے یا چچا تھا ہے جو اس کا سمجھدار ہے اور بالغ ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کی فیملی میں سے، دین اس کو اس کا جو ولی ہوگا وہ حاکم وقت ہوگا، جیسے قاضی ہوتا ہے، مگر اس کا ولی مرد ہی ہوگا، عورت کا کوئی عورت نہیں ہو سکتی اس کی ولی۔ اور اس میں آف کورس گواہ لازم ہے، چھپ کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ دو لڑکا لڑکی کے اگر قبول ہے بولنے سے، جیسے آج کل بڑے وہ فتنے آئے ہوئے ہیں کہ لوگ فون کالز میں جسٹ لڑکا لڑکی نے قبول ہے بول دیا اور وہ نکاح سمجھ لیتے، ایسا نہیں ہوتا نکاح۔ نکاح کے لیے گواہ اور اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے، اور علل اعلان ہوتا ہے، دو لوگوں میں نہیں ہوتا، سب کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا رکن ہے ولی اور
दो आदिल गुनाह वाले ना हो, ये लाजमी है। हम इसमें तीन गवाह आते हैं ना, तीन सिग्नेचर्स होते हैं। तो उसमें जो वली है ना, वो गुनहगार नहीं होना चाहिए। लाइक झूठ, अगर पता है कि वो इंसान झूठ बहुत बोलता है, अगर पता है वो चोरी बहुत करता है, या पता है उसका जो वो माल कमाने वाला है, उसका हराम है, वो अगर वो किसी गुनाह में मुलव्वस है, तो वो उस निकाह का गवाह नहीं बन सकता। थर्ड वन है हिजाब कबूल। वली ने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया, और दूल्हा भी कहे कि मैंने कबूल कर लिया, तो ये हिजाब कबूल जरूरी है। सिर्फ इन गवाहीन की मौजूदगी में और साइन कर देना इज नॉट कंपल्सरी। उनका मुंह से हिजाब कबूल होना जरूरी है। फिर चौथा हक महर। औरतों को उनके महर खुशी से देने हैं। हक महर चाहे लोहे की अंगूठी हो, कुछ भी हो। फिर वलीमे की दावत भी लाजमी है, ख्वाह वो एक बकरी ही क्यों ना हो। तो ये जो है वो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और डफ बजाना, खुले और छुपे निकाह में फर्क करना है, इसलिए वहाँ पर जो निकाह के मौका पर डफ बजाए गए थे, ताकि एक खुशी का इजहार, मगर एक इस्लामी तरीके से। और डफ का मैंने देखा था कि डफ क्यों अलाउ है, क्योंकि बाकी सारे म्यूजिक्स जितने भी हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत डिफर करती हैं। तो वो आपके जो माइंड्स में जो ब्रेन में बहुत जल्दी हॉर्मोन्स को फ्लक्चुएट करती है, मगर जो डफ है इसकी फ्रीक्वेंसी एक रिदम पे है, वो मिक्स नहीं होती। वो उसका रिदम मतलब एक ही साउंड उसकी आ रही होती है कि फ्रिक्वेंसी मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। तो इसलिए जो है डफ अलाउ है, और ये खुशी के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। इसलिए निकाह के मौके पर जैसे बहुत से मौके होते हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, उसमें से एक मौका निकाह भी है। तो निकाह के मौका पर मियाँ बीवी के हक में लाजमी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी जो निकाह है उसमें बरकत डाले, उनके दरमियान मुआद्दत और रहमत का रिश्ता कायम हो। मेरे लिए दुआ आ, कर सकते हो उजरान की नहीं? हाँ जी। अपने लिए दुआ कर सकते नहीं? खुद के लिए मतलब? कर सकते हैं, मगर उस टाइम दो जो रिश्ते बंधने जा रहे हैं ना, वो दुनिया के बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और वो रिश्ता ना मतलब दो तीन बॉल पर बन जाता है, और जल्दी खत्म होने पे तो तीन बॉल पे ऐसा खत्म होता है कि एक दूसरे को देखना भी हराम हो जाता है। तो वो उस रिश्ते की सलामती के लिए ना, मैं कहती हूँ सबको दुआ करनी चाहिए। उस टाइम पर इंसान अ, अपना भूल के ना, अपनी साइड टेंशन है उस लाइफ उनकी बहुत ज्यादा आगे जो है ना वो क्रिटिकल होती है। एक दो लोग जैसे ना बिल्कुल डिफरेंट मजाज के लोग एक साथ जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, और फिर वो ऐसा रिश्ता है जिसमें शैतान ने सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ डलवाने की कोशिश भी करनी है। तो उस टाइम पे उनके लिए दुआ लाजमी करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स जब हम दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते तो हमारे लिए भी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो हम जब किसी दूसरे के दुख में, उसकी तकलीफ में शामिल होकर उसके लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे कहे बगैर हमारी भी बातें सुनेंगे। लेकिन उस टाइम पर उनके क्रिटिकल स्टेज देखते हुए जो है ना उनके लिए ज्यादा दुआ करनी चाहिए। अपने लिए कर सकते हैं, मना नहीं है। अच्छा, सुन्नत फर्ज नहीं है, लेकिन शवाल में शादी और रुखसती जो है ना वो मुस्तहिब है, फर्ज नहीं है। ठीक है, मतलब कर ले तो नेकी है। निकाह तो वैसे नेकी है, शादी करें तो नेकी है ही, बट अगर शवाल में की जाए तो और ज़्यादा अच्छी है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी और रुखसती शवाल में हुई थी, और दूसरों को भी तरगीब देती थी कि शवाल में उनकी हो, इसलिए शवाल में रुखसती को मुस्तहिब कहा गया। और फिर निकाह के लिए औरत के चुनाव के लिए सबसे जो अहम चीज है वो तकवा है। इस आयत में भी जो है वो तक मोमिना औरत के बारे में, मोमिन मर्द के बारे में जो कहा गया वो असल चीज तकवा मकसूद है। अ, औरतों से जो है निकाह की चार सूरतें होती हैं। एक माल, उसकी नस्ल, तीसरी उसकी खूबसूरती, चौथा उसका दीन। और दीन वाले को चुनने वाला इंसान सबसे बेहतर है, और बाकी की बुनियाद पर चुनने वाले के लिए कहा गया है कि खाक आलूद हो।
یہ حدیث کا مفہوم ہے، خاک آلود مطلب وہ بالکل رنگے ہاتھوں رہ جائے گا، خالی ہاتھ رہ جائے گا، کیونکہ خوبصورتی وہ ایک وقت کے لیے وہ بھی چلی جائے گی، نسل کا کیا ہی فائدہ جب اس کے پاس دین ہی نہ ہو۔ سید فیملی سے اگر ہم بہت اچھی رسپیکٹیبل فیملی ہم اس سے شادی کر لیں، بٹ اگر وہ سید صرف نام کے رہ جائے، کیونکہ نام تو انسان کو جنت کی گارنٹی نہیں دیتا، نام سے نہ تو بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اس نام کو قائم رکھنا، سنبھالنا، اس نام کی عزت کرنا، یہ ہمارے اعمال سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو ہم لوگوں نے دین کے مطابق کرنا ہے، اس کا نام دیکھنا کہ نہیں کہ نام اس کا جو ہے وہ اسلامی ہے تو ہم اسلامی اس کا نام کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، نہیں، اس کی پریکٹیکل لائف میں اسلام کتنا انوالو ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کا دین ہے۔ اچھا، یہاں پر جہاں مشرکوں سے منع کیا گیا نا، تو قانون کے مطابق اہل کتاب سے جو شادی جائز ہے، مگر دین کو پھر پرائرٹی دینی چاہیے، کیونکہ دین ہمارا کیا ہے، دین اسلام ہے، کیونکہ نیک عورت اچھی تربیت کر سکتی ہے جو گھر والوں کو بھی آگ سے بجاتی ہے، اس لیے نکاح کے لیے پسند ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر اخلاق دین اچھا نہیں تو پسند ختم ہونے پر ساری عمارت گر جائے گی۔ ہماری عمارت کس چیز سے؟ انسان کے اخلاق اور دین پر اس کی شادی کی عمارت، اس کی زندگی کی عمارت بنتی ہے۔ خوبصورتی تو جیسے اس کا ایک پلر ہے، نہ بھی ہو تو بھی عمارت جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے، لیکن اخلاق اور دین ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دل کی حالت تو بدلتی رہتی ہے نا، محبت کا معیار ہم لوگ اگر کہیں بہت محبت ہے، کیوں ہے محبت؟ دل وہ وہ ہوتی ہے، ایک افیکشن ہوتی ہے، obsession ہوتی ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی یا رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہوتے ہیں، کب بدل جائے، کب وہ آپ سے تھک جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تو جب رحمت ہی نہیں تھی آپ کے ساتھ، آپ نے اپنے دل کو پرائورٹائز کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کی محبت قائم رکھیں گے؟ اور دل تو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، ہمارا دل آج تک ہم نے کسی چیز کی وش کی ہے، کبھی اس پہ استقامت رکھی ہے، اس کے بعد سے ہماری نیکسٹ وش آ جاتی ہے، کبھی پہلے ہم لوگ ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز آ جائے، پھر اچھا پہلے ہوتے اچھا کسی کے پاس گاڑی ہے تو بائک ہے تو کہے گا مجھے گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی ہے تو مجھے اچھی والی گاڑی ہونی چاہیے، اچھی والی گاڑی ہے تو اس کو رکھنے کے لیے اچھا والا گھر ہونا چاہیے، پھر دو تین گاڑیاں ہونی چاہیے، پھر میرے پاس اتنی کنوینس ہونے چاہیے کہ میں ورلڈ ٹور کروں، تو خواہشات انسان کی دل اس کا بڑھتا نہیں ہے، اس کا خواہشات بڑھتی رہ جاتی ہیں، وہ کہیں بھی اسٹرک نہیں کرتی۔ تو ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں جو انسان کا دل ایک مادیاتی چیزوں پہ اسٹک نہیں ہوتا، نئی سے نئی چیزیں ایکسپلور کرنے پر لگا رہتا ہے، وش کرتا رہتا ہے، تو ایک انسانی چیز پر، اس کی خوبصورتی پر دیکھ کر وہ اسٹک ہو جائے، خوبصورتی پہ وہ جو ایک دن ختم ہو جائے گی، مدھم پڑ جائے گی، اس کو دیکھ دیکھ کے بھی تو انسان بور ہو جائے گا، جتنی مرضی خوبصورتی ہو اس نے ختم تو ہونا ہے، اگر نہ بھی دیکھ دیکھ کے بور ہو، تو جب اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، اس کی زبان اچھی نہیں ہوگی، تو اس کے چہرے کی خوبصورتی بھی آپ کے لیے کیا کر جائے گی؟ مال جتنا مرضی ہو، امیر ہے مگر وہ آپ سے اچھی طریقے سے بات نہیں کر رہا یا کر رہی، تو اس مال کا آپ کے لیے ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹیبل، کھانے کے ٹیبل میں بیٹھے ہو اور آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اس ٹائم پہ آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ کبھی آپ ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا، کبھی کسی فرینڈ کے ساتھ فرینڈ نے کچھ غلط کہہ دیا اور اس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو کھانے کے لیے، آپ کا دل ہی کرے گا اس کے پاس بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں، اور پھر ایک ایسا رشتہ جو ایک بہت مضبوط نکاح کے فارم میں ہے، اور اس میں اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس کی زبان بہت غلط ہے، آپ اس کے ساتھ ساری زندگی 24 گھنٹے، چلے 24 نہ صحیح بٹ زندگی کا ساتھ کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ ایک یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا ہوا ہے، جس میں انسان کا دین مکمل ہوتا ہے اور وہ سکون ایک دوسرے کو پرووائڈ کرتے ہیں، ساری دنیا میں سارے دن میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو اسٹرگلس فیس کی ہیں لوگوں کی باتیں، ان سب سے ریلیکس ہو کر ایک دوسرے سے کے ساتھ ہمدردی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو سننا، کیونکہ سننے سے بھی تو انسان کی وہ کافی وہ وائبس نکلتی ہیں اور نیگیٹو انرجی نکلتی ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے،
تو جب ایک دوسرے کی زبان میں ہمارے اخلاق نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں اور اچھے الفاظ میں تسلی دے سکیں، تو یہ رشتہ کس طرح سے سکون کا باعث ہو سکتا ہے؟ اس لیے ظاہری شکل و صورت کو نہیں، انسان کے ایمان اور اس کے عمل صالح جو اخلاق ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق ہم لوگ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کسی کا؟ یہی، ایک تو دعا، دوسرا اس کے سراؤنڈنگس میں جو جہاں پہ کام، اگر لڑکا ہے تو وہ کہاں پہ کام کرتا ہے، اسے اس کے کولیگ سے پوچھنا، اگر لڑکی ہے تو اس کی فرینڈ سے پوچھنا، آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے اخلاق کا۔ مگر پھر باقی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی لازمی رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کچھ ہوتے ہیں مگر باہر اور ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے تو آتا ہے کہ حدیث میں بھی کہ تم لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارا ساتھ ہو وہ بہت نیک، اپنے صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جو باہر اور گھر والوں سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، باہر اچھے سے پیش نہیں آتا، تو باہر آف کورس دشمنیاں ہوں گی، بد اخلاقی سے لوگ آپ سے بھی بات کریں گے، آپ ایمبیرس ہو جاؤ گے، کسی آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہے ٹھیک سے بات نہ کی جائے۔ تو ٹوٹلی اس کے اخلاق کی اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی پسند کے لیے اپنی پسند کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ۔ اگر ہم اپنی کسی خواہش کو، کسی انسان کو اگر اس کے کسی اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی پھر وعدہ کیا ہے جنت کا، بخشش کا، اور اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قائم بھی ہے۔ اس لیے ٹائم کافی زیادہ ہو گئے، یہ ٹاپک ہے بہت مزے والا، ایک اچھے والا، اس لیے اپنی دعا میں لازمی دعا شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح ساتھی دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو جہاں پر قرۃ اعین آتا ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے وہی انسان ہو سکتا ہے جو آپ کا خیال رکھنے والا ہے، جو صحیح معنوں میں جیسے ہوتا ہے نا، ایک انسان کو دیکھ دیکھ کے انسان دل بھر جاتا ہے، تو جب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نا، وہ کبھی اس سے بھرو گے نہیں، آپ اس کی قدر ہمیشہ کرتے رہو گے، آپ اپسیٹ نہیں ہوگے، آپ پریشان نہیں ہوگے۔ تلاوت لگاتی ہوں تو ترجمے کو ریکال کرنی ہے آپ نے۔ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ اپنے لیے کثرت سے دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میوٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ کو اچھا ایک نیک اور صالح ہم سفر عطا فرمائے، ہم سفر ہر لحاظ سے، دنیا میں ایک تو لائف پارٹنر، اور دوسرا کبھی بھی کہیں بھی بیٹھے ہوں آپ کے ارد گرد کوئی نیبرس ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی گھر میں رہنے والے موجود نند بھابھی دیور جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ لوگوں کو نیک اور صالح ملے تاکہ آپ کا ان کے ساتھ رہنا بھی آپ کا اچھا گزرے، اور خود بھی ہم لوگ ایسے ہی بنے۔ اور ایک اور دعا بھی ہے
کہ ہماری ایک سینئر تھی، ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.